مام، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، بیوی نہیں بن سکتی میری، بلکہ مجھے اسے بیٹی بنا کر پالنا پڑے گا۔ 13 سالہ سدرا کو سوچتے وہ غصے سے بولا، پر اس کی ماں نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس کی شادی خاندان کی سدرا سے ہوگی، کیونکہ دادا جان یہ بچپن میں طے کر چکے تھے۔ وہ غصے سے باہر نکلا تو نظر گارڈن میں کھیلتی سدرا پر پڑی۔ اسے اب سدرا پر غصہ آ رہا تھا۔ جب ہی غصے سے سدرا کے پاس گیا، پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سدرا اسے دیکھتے ہی بولی، بھیا میں آپ کے ساتھ شہر جاؤں گی۔ مام، اس کو سمجھا کر رکھے، نہیں تو میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ ولید راجپوت تن فن کرتا فاریہ بیگم کے کمرے میں آن پہنچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے غصے سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے پر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ سدرا کا گلا دبا دے۔ کام ڈاؤن ولی بچے، وٹ ہیپن؟ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ فاریہ بیگم نے اس کی پشت تھپکتے اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ ہونا کیا ہے، وہی آپ کی 2 ٹکے کی بھتیجی، اس کو سمجھا دے میرے راستے میں نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ولید راجپوت کا غصہ ابھی بھی آسمان کو چھو رہا تھا۔ فاریہ بیگم کچھ کہنے ہی والی تھی کہ جب ہی ان کی نظر دروازے میں کھڑے بابر راجپوت پر پڑی۔ ان کا سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے کی گوہر افشانیاں سن چکے ہیں۔ ولید، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمہیں شرم نہیں آتی اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ وہ تمہاری بیوی ہے۔ فاریہ بیگم نے ولید راجپوت کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ولید ایک دم اپنی موم کی طرف دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ اس کی موم کو اچانک یہ کیا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں اس لڑکی کی سائیڈ لے رہی تھی؟ موم آپ… ولید کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب فاریہ بیگم بولی، ولید، ہمیں تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ فاریہ بیگم کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ ولید بھی پیچھے مڑا۔ سامنے باپ کو کھڑے دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ اس کی موم نے اس سے ایسے کیوں بات کی۔ وہ بابر راجپوت کے پاس سے گزرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کو اس وقت سدرا پر بے حد غصہ آیا ہوا تھا، جو کچھ دیر پہلے اس کے ہاتھوں ضائع ہو جانے والی تھی۔ 3 دن بعد ولید کی فلائٹ تھی۔ وہ پچھلے 5 دن سے تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ اس کا ایک پیر گھر میں ہوتا تو دوسرا بازاروں میں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ 2 گھنٹے بازاروں میں خجل ہونے کے بعد ڈھیروں سامان لیے گھر میں داخل ہوا تھا کہ تبھی سدرا نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیا ہے، راستے میں کیوں کھڑی ہو؟ ہٹو سامنے سے، نظر نہیں آ رہا کہ میں نے سامان اٹھایا ہوا ہے؟ وہ سدرا کو دیکھتے سخت لہجے میں بولا تھا۔ سدرا کو دیکھ کر اس کا لہجہ خود بخود کڑوا ہو جاتا تھا۔ میں آپ کی مدد کے لیے ہی آئی ہوں، مجھے دیں یہ آدھا سامان، میں آپ کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ کہتے ساتھ سدرا نے ولید کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگز پکڑنے چاہے تھے، مگر ان کا وزن زیادہ تھا۔ سدرا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اگلے ہی پل ان بیگ سمیت ولید پر گری۔ ولید جو بے دھیانی میں کھڑا تھا، وہ ایک دم پیچھے ہوا، لیکن پیچھے پڑے کیلے کے چھلکے سے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ اپنے سارے سامان کے ساتھ ساتھ سدرا کو بھی لیے زمین بوس ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ولید راجپوت فرش پر تھا، اس کے سونے پر چھوئی موئی سی سدرا اور ان کے ارد گرد شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا۔ سدرا مسلسل کپ کپا رہی تھی اور زیر لب نہ جانے کیا کیا پڑ رہی تھی۔ ولید کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا کہ سدرا اس کے اوپر سے ہٹے تاکہ وہ بھی اٹھ سکے، مگر سدرا تو شاید مراقبے میں چلی گئی تھی۔ اس کی بند آنکھیں اور اسے زیر لب کچھ بڑبڑاتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ولید کے دل کی حالت بدلی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا، اسے اوپر سے اٹھا کر سائڈ پر لیٹ گیا تھا۔ خود کو فرش پر محسوس کرتے سدرا نے آنکھیں کھولی تھی۔ ہو گیا مراقبہ یا کچھ باقی ہے پاگل لڑکی؟ اب کیا کہوں میں تمہیں؟ اوہو! ولید اسے دیکھتا غصے سے اپنے سر کے بال کھینچ کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے کیا؟ آپ چیخے کیوں؟
ادھر آئیں، میں آپ کو دوا لگا دیتی ہوں۔ سدرا ایک دم سے اٹھتی، اس کا بازو ٹٹولتی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی تھی۔ اس کے کھینچنے کا ولید پر تو کوئی اثر نہ ہوا، لیکن ولید کی لان کی شرٹ جو پسینے کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی وہ چر کی آواز کے ساتھ پھٹتی چلی گئی۔ سدرا، لیو می ناؤ، گیٹ آؤٹ، ولید غصے اور بے بسی سے چلایا۔ وہ آپ، سدرا منمنائی۔ I said, get out from here. I wanna kill you, idiot. اب کی بار ولید نے اسے بازو سے پکڑ کر دور دھکیلا تھا اور خود فاریہ بیگم کے کمرے میں چلایا تھا۔ یہ سب کچھ پچھلے کچھ دنوں سے چلتا آ رہا تھا۔ ماجد راجپوت کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے بڑے بابر راجپوت، اس سے چھوٹے امجد راجپوت اور پھر رابعہ راجپوت۔ بابر راجپوت کی شادی ان کی یونیورسٹی فیلو فاریہ بیگم سے ہوئی تھی، جو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد کی موت کو 6 سال گزر چکے تھے۔ گھر میں صرف ان کا بڑا بھائی اور ماں رہتی تھیں۔ فاریہ بیگم شادی کے بعد جلدی ہی ہائی سوسائٹی میں موو آن کر گئی تھیں اور مکمل بدل کر رہ گئی تھیں۔ پہلے وہ جو سر سے چادر تک نہ سرکنے دیتی تھیں، اب ان کا دوپٹہ سرے سے ہی غائب ہو گیا تھا۔ وہ آئے روز سوشل گیدرنگ میں رہنے لگی تھی۔ بابر راجپوت کے 2 بچے تھے، ولید راجپوت اور کرن راجپوت۔ امجد راجپوت اور رابعہ راجپوت کی شادیاں خاندان میں ہی ہوئی تھیں۔ امجد صاحب اپنی بیوی صالحہ بیگم کے ساتھ بیرون ملک مقیم تھے۔ رابعہ بیگم شادی کے دوسرے ہی سال بیٹی کو جنم دیتے ہوئے چل بسی تھیں۔ رابعہ بیگم کی وفات کے بعد سدرا اپنے دادا دادی اور باپ کے ساتھ رہتی تھی، مگر ایک روز ایک حادثے میں اس کے باپ اور دادا مر گئے۔ جب اس کی دادی نے یہ خبر سنی تو وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں اور دل کے دورے کے باعث چل بسیں۔ 4 سالہ سدرا بے آسرا ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا باپ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ سدرا کی کوئی پھپھی یا کوئی چچا نہیں تھا۔ تب سدرا کے نانا ماجد راجپوت سدرا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے اور ایک دن فاریہ اور ولید کے رشتے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ اس وقت ولید 16 سال کا تھا، جبکہ سدرا کی عمر صرف 4 سال تھی۔ فاریہ بیگم نے اسے لے کر بہت واویلا کیا تھا۔ وہ کسی صورت اپنی بہو کے روپ میں سدرا کو قبول نہیں کر رہی تھی، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ سدرا اپنے ماں باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے تو ان کی رال ٹپکنے لگی، ان کے اندر لالچ پیدا ہو گئی۔ تب ایک منصوبے کے تحت انہوں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ ولید اور سدرا میں سے کسی کو بھی اس رشتے کی بابت معلوم نہیں تھا۔ یوں ہی 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں کے دوران بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ماجد راجپوت اور ان کی اہلیہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ پورے گھر پر صرف فاریہ بیگم کا ہی راج تھا۔ مام، میں پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتا ہوں۔ وہ سب ناشتہ کر رہے تھے جب ولید نے فاریہ بیگم کو مخاطب کیا۔ یہ شہر ہی تو ہے، اور کون سے شہر جانا ہے تم نے؟ فاریہ بیگم نے سرسری سا پوچھا۔ مام، مجھے دوسرے شہر جانا ہے، میں اسلام آباد جانا چاہتا ہوں اور وہاں کی سب سے بہترین یونیورسٹی سے اپنی آگے کی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ ولید نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ لیکن بہترین یونیورسٹیاں تو یہاں بھی ہیں۔ اسلام آباد کی یونیورسٹیوں میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اب کی بار فاریہ بیگم نے ابرو اچکاتے استفسار کیا تھا۔ آپ نہیں سمجھیں گی مام، بٹ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور آپ کو میرا فیصلہ ماننا ہی ہوگا۔ ولید نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ یوں تو اسے یہاں کی یونیورسٹیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کے اسلام آباد جانے کے پیچھے ایک خاص وجہ تھی، اور وہ وجہ تھی عزا ملک۔ عزا ولید ہی کی طرح ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ولید کی اسکول اور کالج فرینڈ تھی، لیکن اب یہ دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کئی وعدے اور قسمیں کر چکے تھے۔ عزا اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ
اس کے بھائی نے اپنا سارا بزنس سیٹ اپ وہیں پر کر لیا تھا۔ ولید بھی ایزا کی وجہ سے ہی اسلام آباد جا رہا تھا۔ ولید، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، فاریہ بیگم دروازے سے کہتی پلٹ گئی تھی۔ ولید جو ایزا کے ساتھ چیٹنگ کر رہا تھا، اسے ویٹ کا ٹیکسٹ بھیج کر فاریہ بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ جی موم، کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فاریہ بیگم نے اسے جائزہ لیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بے حد عجلت میں لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ تم کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں اسلام آباد جانا ہے؟ فاریہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ جی موم، ولید نے دل ہی دل میں خوش ہوتے فوراً جواب دیا۔ صحیح ہے، لیکن تم جانتے ہو نا، تمہارے بابا تمہیں کبھی بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ تو صبح بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں سمجھا دوں۔ فاریہ بیگم بہت ہوشیاری سے اپنے مطلب کی بات کی طرف آتی جا رہی تھی۔ جانتا ہوں موم، بٹ آئی نو، آپ ہیں نا، آپ انہیں منا لیں گی۔ ولید نے آس بھری نظروں سے فاریہ بیگم کی طرف دیکھتے بولا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں منا لوں گی، لیکن بدلے میں تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی۔ فاریہ بیگم نے اب کی بار اصل پتا پھینکا تھا۔ آپ جو کہیں گی میں مان لوں گا، بس کسی طرح بابا کو منا لیں۔ ولید بنا سوچے سمجھے اٹھ کر فاریہ بیگم کے قدموں میں آن بیٹھا۔ اچھی طرح سوچ لو ولید، اور وعدہ کرو مجھ سے کہ جو میں کہوں گی تم وہ کرو گے۔ فاریہ بیگم نے ولید کے سامنے اپنی ہتھیلی کی تھی، جس پر ولید نے جھٹ پٹ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وعدہ موم، آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا منوانا ہے آپ کو مجھ سے؟ اب کی بار ولید شرارت سے گویا ہوا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ میں وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گی، بس تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ فاریہ بیگم نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ اب جاؤ، جانے کی تیاری کرو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ فاریہ بیگم نے اس سے کہا۔ ان کی بات سن کر ولید انہیں خوشی سے گلے لگاتا فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے ایزا کو بھی یہ خوشخبری سنانی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نظریں موبائل اسکرین پر تھیں۔ دوسری طرف سے سدرا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ وہ کافی عجلت میں تھی اور ایک ساتھ دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ ولید کو چڑھتے ہوئے وہ نہ دیکھ سکی اور نہ ہی ولید نے اسے دیکھا تھا۔ چوتھی سیڑھی پر ان دونوں کا زبردست ٹکراؤ ہوا تھا۔ سدرا اپنا ماتھا سہلا کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی جلدی بھاگے جا رہی ہو؟ ابھی گر جاتی تو؟ ولید نے اسے سیدھا کھڑا کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ اس وقت وہ صرف 10 سال کی تھی اور ولید کے لیے ایک چھوٹی بچی تھی۔ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا کرتا تھا۔ آئی ایم سوری بھیا، وہ مجھے نہ مرچی لگ گئی تھی تو پانی پینے جا رہی ہوں، سدرا نے سوں سوں کرتے جواب دیا۔ مرچی کہاں سے کھا لی تم نے؟ پھر سے کوئی لوکل پاپڑ خرید کر کھایا ہے؟ تمہیں میں نے کتنی مرتبہ منع کیا ہے، یہ ساری چیزیں مت کھایا کرو، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ولید نے اس کے سرخ پڑتے لب اور پانیوں سے بھری آنکھیں دیکھتے ہوئے پوچھا، جو مرچی لگنے کے باعث ایسے ہو گئی تھی۔ ولید کا دل ایک دم زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ دل چاہا کہ ان پانیوں بھرے نین کٹوروں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے۔ آنکھوں سے ہوتی نظر لبوں پر گئی تو دل کسی اور ہی لے میں دھڑکنے لگا تھا۔ استغفر اللہ، ولید شرم کر، بچی ہے وہ، تو یہ کیا کچھ سوچنے لگ گیا؟ ولید نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا تھا اور دل ہی دل میں خود کو ملامت بھی کی تھی۔ بھیا مجھے راستہ دیں، سدرا بھی ہوش دلاتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ ایک دم سائڈ پر ہوا اور سدرا اس کے پاس سے گزرتی ہوئی تیزی سے باقی بچی 4 سیڑھیاں 2 ہی قدموں میں پھلانگتے کچن کی جانب بھاگ گئی تھی۔ میسج کی بپ بجنے پر ولید فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ایزا کا میسج تھا جو اسے اجازت مل جانے پر مبارکباد پیش کر رہی تھی۔ وہ اسے رپلائی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ 3 دن بعد اس کی اسلام آباد جانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔
فاریہ بیگم صبح سے ملازموں کے پیچھے لگی تیاریاں کروا رہی تھی۔ مام، ادھر آئیں یار، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھیں، پھر میں شام میں چلا جاؤں گا۔ آپ یہ کن فضول کاموں میں لگی ہوئی ہیں؟ ولید جو صبح سے فاریہ بیگم کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، فاریہ بیگم اسے فری مل ہی نہیں رہی تھی۔ اب وہ زبردستی انہیں پکڑ کر صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ میں کوئی فضول کام نہیں کر رہی، فاریہ بیگم نے ولید کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اتنی ساری تیاری کس لیے مام؟ میں گھر سے جا رہا ہوں، کہیں سے واپس نہیں آ رہا۔ جب واپس آیا تو تب آپ میرے استقبال کے لیے یہ سب کرنا۔ ولید ہنستے ہوئے کہنے لگا، میری جان، یہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس روز تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم میری ہر بات مانو گے، تو یہی سمجھ لو کہ اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فاریہ بیگم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ولید کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا سرپرائز ہے آپ کا۔ تم جاؤ، تمہارے روم میں میں نے تمہارے لیے کپڑے رکھے ہیں، وہ پہن کر ریڈی ہو کر آ جاؤ، میں تب تک باقی کی تیاریاں دیکھ لوں۔ فاریہ بیگم اسے کہتی پھر سے ملازموں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گئی۔ موم نے میرے لیے سرپرائز پلان کیا ہے، ولید ایزا کو میسج کرتا کمرے میں آ گیا۔ اوہ سو سویٹ، تمہاری موم تو بہت اچھی ہیں، آئی وش کہ میں بھی وہ سرپرائز دیکھ سکتی۔ ایزا نے میسج کے ساتھ ساتھ 2-3 سیڈ ایموجیز بھی سینڈ کیے تھے۔ تو اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ دیکھ لینا نا۔ ولید نے الماری سے ہینگ کیا ہوا کریم کلر کا کرتا شلوار دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ ایزا نے رپلائی کیا، ایوری تھنگ از پاسبل مائی لو، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، میں ریڈی ہو کر تمہیں ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ ولید نے میسج کرتے فون بیڈ پر رکھا اور کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ واپس آتے اس نے ایزا کو ویڈیو کال لگائی تھی اور اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ کال پر ہی رہنا، تم سب دیکھ سکو گی۔ ولید کمرے سے نکل کر نیچے آیا جہاں کافی مہمان آ چکے تھے۔ ولید اپنے سرپرائز کو سوچ کر بہت ایکسائٹڈ تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سرپرائز اس کے لیے کس قدر سرپرائز ہونے والا تھا۔ ایک ملازم کے ہمراہ مولوی صاحب ہاتھ میں ایک رجسٹر لیے ہوئے اندر آئے۔ انہیں ایک صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ولی، یہ مولوی صاحب کیوں آئے ہیں؟ تمہاری موم کے سرپرائز کا مولوی صاحب سے کیا لینا دینا؟ کان میں لگے بلوٹوتھ سے ایزا کی آواز سنتے ولید بھی ٹھٹکا تھا۔ آئی ڈونٹ نو ایزا، تم ہولڈ کرو، میں ابھی موم سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ولید کال کو ہولڈ کرتے فاریہ بیگم کے کمرے کی طرف جانے لگا جب ایزا کی آواز پھر سے آئی۔ کال کو یوں ہی لگا رہنے دو۔ ایزا کی بات سنتے ولید نے موبائل کو یوں ہی جیب میں ڈالا اور فاریہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا، اندر سے آنے والی آوازیں سن کر وہ چونکا تھا۔ فاریہ بیگم، یہ آپ نے بیٹھے بٹھائے یوں نکاح کا منصوبہ کب بنا لیا؟ کل تک تو آپ کے دماغ میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ بابر صاحب فاریہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ منصوبے کی کوئی بات نہیں بابر، آپ جانتے ہیں یہ آپ کے والد صاحب کی آخری خواہش تھی۔ وہ تو اپنی زندگی میں ہی یہ فرض پورا کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت سدرا بے حد چھوٹی تھی۔ فاریہ بیگم نے بابر صاحب کو جواب دیا۔ ہاں تو اب کون سا بڑی ہو گئی ہے، ابھی بھی تو چھوٹی ہی ہے۔ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ کچھ دن ٹھہر کر لیتے نا، بابر صاحب نے پھر سے کہا۔ بابر، آپ سمجھ نہیں رہے، سدرا چھوٹی ہے مگر ہمارا بیٹا تو چھوٹا نہیں ہے، 22 سال کا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے۔ یہاں میرے سامنے رہ رہا ہوتا تو اور بات تھی، وہ گھر سے دور جا رہا ہے، وہاں اگر اسے کوئی پسند آ گئی تو آپ پھر اپنے ابا جان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اسی لیے میں بس جانے سے پہلے اسے سدرا کے نام کا پابند کر دینا چاہتی ہوں، تاکہ وہ جہاں بھی جائے اسے علم ہو کہ کوئی اس کے نام پر ہے۔ اب کی مرتبہ فاریہ بیگم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بابر صاحب اپنی بیوی کو داد دیتے رہ گئے۔ کتنی اچھی شریک حیات ملی تھی انہیں،
جسے ان سے بھی زیادہ ان کے باپ کی آخری خواہش کا خیال تھا، مگر یہ محض بابر صاحب کی خوش فہمی ہی تھی۔ فاریہ بیگم کے شاطرانہ دماغ میں جو چل رہا تھا اس سے سبھی ناواقف تھے۔ دروازے کے باہر کھڑا ولید راجپوت اپنے ماں باپ کی گفتگو سنتا واقعی سرپرائز ہوا تھا۔ یہ سب کیا چل رہا تھا؟ ٹھک ٹھک ٹھک، وہ ایک دم دروازے پر دستک دیتا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مام؟ کیا ہے یہ سب؟ ولید نے فاریہ بیگم کو مخاطب کرتے پوچھا۔ تمہارا اور سدرا کا نکاح۔ ولید نے جتنی تیزی سے پوچھا، فاریہ بیگم نے اتنا ہی تحمل سے جواب دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب ہوگا، اسی لیے وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مام؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ ولید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر دے۔ بابر صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن موبائل پر آنے والی کال کی وجہ سے وہ دونوں ماں بیٹے کو چھوڑتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ولید، تمیز میں رہ کر بات کرو۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، یہ سب تمہارے مرحوم دادا کی خواہش تھی، وہ تم دونوں کا رشتہ طے کر کے گئے تھے۔ فاریہ بیگم نے ناخنوں پر نیل پینٹ لگاتے اسے جواب دیا۔ مگر مام، دادا اب تو نہیں ہے نا، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح۔ ولید، میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، سدرا ہی تمہاری بیوی بنے گی، اور یہ فائنل ہے، فاریہ بیگم نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ مگر مام، وہ چھوٹی بچی ہے، میں اس کو بیوی نہیں بنا سکتا۔ ہاں، بچی بنا کر پال ضرور سکتا ہوں۔ اب کی بار ولید نے اپنا اور سدرا کا کمپیریزن کرتے ہوئے کہا۔ ولید، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری بات مانو گے، اور میں جو بھی کہوں گی تم وہی کرو گے۔ اب تم اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ سوچ لو، اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو تم اسلام آباد بھی نہیں جا سکو گے۔ فیصلہ تمہارا ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو اگلے 5 منٹ میں باہر آ جانا۔ فاریہ بیگم اس سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ ولید سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ ولید، تم ابھی کے لیے اپنی موم کی بات مان لو، پھر بعد میں ہم مل کر کوئی حل نکال لیں گے، ایزا نے ولید سے کہا۔ کال پر ہونے کی وجہ سے وہ ساری گفتگو سن چکی تھی۔ ایزا، تم ہوش میں تو ہو؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ ولید دبا دبا سا چلایا۔ ولید، اس وقت ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اگر تم نے نکاح نہ کیا تو وہ تمہیں یہاں نہیں آنے دیں گی، اور ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہاری اور میری شادی کے لیے بھی راضی نہ ہوں۔ ابھی تم ان کی بات مان لو، اس بچی کو ہم دونوں مل کر ٹھکانے لگا لیں گے، وہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں۔ ایزا نے ولید کو وقت کی نزاکت سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر ولید اسبات میں سر ہلاتے خود کو ریلیکس کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ فاریہ بیگم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ دل ہی دل میں انہیں ڈر تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر اس نے نکاح سے انکار کر دیا تو اچھی خاصی دولت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ یہ نکاح صرف سدرا کی دولت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد سدرا کی ساری جائیداد اس کے شوہر کے نام ہو جانی تھی، یعنی سدرا اور اس کا شوہر دونوں کا اس جائیداد پر برابر کا حق ہونا تھا۔ اسی لیے فاریہ بیگم نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ سدرا اور ولید کی شادی کروا دیں گی، دولت مکمل طور پر ولید کے نام کروانے کے بعد پھر آگے ولید کی مرضی تھی کہ وہ سدرا کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اسی جائیداد کے حصول کے لیے تو وہ اتنے سالوں سے سدرا کو نہ صرف اپنے گھر میں رکھ رہی تھی، بلکہ اس کی مکمل طور پر پرورش بھی وہ خود کر رہی تھی۔ آج ان کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سدرا کو لا کر ولید کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جوڑی کہیں سے بھی میچ نہیں کر رہی تھی، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ نکاح شروع کیا گیا اور کچھ ہی دیر میں ولید اور سدرا نکاح جیسے مضبوط بندھن میں بندھ چکے تھے، جس کی مضبوطی صرف تب تک تھی جب تک سدرا 18 سال کی نہیں ہو جاتی۔ اس کے 18 سال کے ہونے کے بعد ہی
दौलत वलीद के नाम पर हो सकती थी। मेहमानों के रुखसत हो जाने के बाद सब नॉर्मल हो चुका था। सिद्रा भी चेंज कर चुकी थी और लॉन में आ गई थी। वलीद ने भी चेंज किया और गुस्से से खौलते हुए कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा, मगर इससे भी कोई फ़र्क ना पड़ा। गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था। वलीद कमरे से निकल आया। वो कुछ देर बाहर जाना चाहता था। वो बाहर निकला तो उसकी नज़र गार्डन में खेलती सिद्रा पर पड़ी। न जाने क्यों सिद्रा को देखकर उसके गुस्से का ग्राफ मज़ीद बढ़ गया था। वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सिद्रा बोल पड़ी, भैया मैं आपके साथ शहर जाऊंगी। उसके चेहरे पर मासूमियत ही मासूमियत थी। एक पल को वो उसके मासूम चेहरे में खो गया, मगर अगले ही लम्हे उसने सिद्रा को दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ डाला था। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, समझी? और यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में, दोबारा मुझे यहाँ नज़र ना आना। वो उस पर गरजते हुए बोला। सिद्रा एकदम से उसे हाथ छुड़ाती अंदर भाग गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। शाम में वलीद इस्लामाबाद चला गया और वहाँ जाकर मसरूफ़ हो गया। इस दौरान उसकी सिर्फ फारिया बेगम से ही बात होती थी। एक दिन यूं ही छुट्टी के दिन उसने घर कॉल मिलाई। सिद्रा लाउंज की सफाई कर रही थी। फारिया बेगम का फ़ोन सोफे पर पड़ा बज रहा था। वो काफ़ी देर तक देखती रही, लेकिन फारिया बेगम ना आई। वो शायद नहा रही थी। सिद्रा ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, जहाँ पर वली कॉलिंग लिखा आ रहा था। एकदम से उसकी आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया। अब क्या क्या बताती वो इस सितमगर को। उसने इधर उधर देखा, उसके इर्द गिर्द कोई भी न था। मोबाइल की बेल अब तीसरी मर्तबा बजने लगी थी। सिद्रा ने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगा लिया। अस्सलामुअलैकुम। सिद्रा बेहद घबराई हुई थी। उसने टूटे फूटे लहजे में सलाम किया था। दूसरी तरफ वली उसकी आवाज़ सुनते ही उसे पहचान गया। अगर उसका रिश्ता कोई और होता तो इस वक्त उसे खुशी होती कि वो इतने दिनों बाद सिद्रा से बात कर रहा है, लेकिन अब रिश्ते की नौयत बदल गई थी। उसकी आवाज़ सुनते ही वली सख्त बदमज़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। मॉम कहाँ है? उनका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमने कॉल क्यों पिक की? वली ने एक साथ सारे सवालात पूछ डाले। वो मुमानी नहा रही हैं, फ़ोन बज रहा था तो मैंने उठा लिया। सिद्रा की हलक में आंसू का गोला अटका था। उसका लहजा ना चाहते हुए भी नम हो गया था। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उन्हें बोलना मुझे कॉल कर लें। वली ने कहते हुए कॉल काटनी चाहिए थी, जब सिद्रा की रोती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुझे यहाँ से ले जाएं, प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास आना है। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? चुप करके घर बैठो। लगता है मॉम ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा लिया है। खबर लेनी पड़ेगी मुझे तुम्हारी। वलीद सोच रहा था कि फारिया बेगम के लाड प्यार के नतीजे में अब सिद्रा उसे फरमाइशें कर रही है, मगर वो नहीं जानता था कि फारिया बेगम सिद्रा से कौन सा लाड प्यार कर रही थी। नहीं, वो मुमानी। सिद्रा की बात बीच में ही रह गई थी। फारिया बेगम ने फ़ोन उसके हाथ से खींचकर अपने कान से लगा लिया था। कैसे हो वली? फारिया बेगम ने मिठास भरे लहजे में पूछा। अस्सलामुअलैकुम मॉम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी मामा, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आपसे एक शिकायत है। अपनी भतीजी को प्लीज़ समझा कर रखें। दोबारा इसने ये रोने वाला ड्रामा किया ना तो। वलीद ने बात अधूरी छोड़ दी। अरे बेटा, इसको छोड़ो, तुम तो जानते हो ना शुरू से ही ऐसी है। अपनी बात मनवाने के लिए रोना शुरू कर देती है। मैं भी क्या करूं, बचपन से लाडली है, सख्ती से बात भी नहीं कर सकती। फारिया बेगम ने नखूद भरी नज़रों से सिद्रा के चेहरे की तरफ देखा, जिसके बाल उन्होंने अपने एक हाथ में दबोचे हुए थे। वो दोनों माँ बेटा थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे, फिर कॉल काट दी गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की?
فون صوفے پر پھینکتے فاریہ بیگم تقریباً دھاڑی تھی۔ کال آ رہی تھی، سدرا منمناتے ہوئے بولی۔ بہت زیادہ پر لگ گئے ہیں نا تجھے؟ کافی دن ہو گئے ہیں میرے ہاتھ جو نہیں لگے تجھے۔ ذرا رک جاؤ، تمہیں میں بتاتی ہوں، فاریہ بیگم نے کہتے ساتھ ہی اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ انہوں نے سدرا کو لے جاتے اسٹور روم میں پھینکا تھا جو پورا کاڑ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سدرا کا ٹارچر روم تھا۔ فاریہ بیگم کو جب بھی غصہ آتا وہ یوں ہی سدرا کو لا کر ٹارچر روم میں پھینک دیتی اور اس پر تشدد کرتی تھی۔ اس کی دل دوز چیخیں اسٹور روم کی دیواروں میں ہی پیوست ہو کر رہ جاتی۔ ولید 4 سال بعد گھر لوٹا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی فاریہ بیگم نے اچھی طرح سے سدرا کو سمجھا دیا تھا کہ غلطی سے بھی اس کے سامنے نہ آئے، ورنہ ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سدرا نے ان کی بات پر منوان عمل بھی کیا تھا۔ 4-5 دن تک وہ بالکل بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی، مگر ایک ہی چھت کے تھلے رہتے ہوئے آخر کب تک آمنا سامنا نہ ہوتا۔ اس روز وہ ولید کے سامنے آ ہی گئی تھی۔ اس کے دل میں ولید کے لیے ایک نئے جذبے نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس جذبے کو نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر وقت بس اسے ہی دیکھتی رہے، ہر وقت اس کے سامنے، اس کے پاس رہے۔ مگر ولید ویسا ہی تھا جیسے 4 سال پہلے تھا۔ اس کی طرف سے کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ وہ ایزا کے ساتھ اسکالرشپ پر مزید پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایزا کے لیے محبت تھی۔ سدرا کے لیے اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ یوں ولید امریکہ کے لیے اڑان بھر گیا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے، اس کے جانے کے بعد اس کے نام پر بیٹھی لڑکی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ پہلے تو فاریہ بیگم پھر بھی بابر صاحب کی موجودگی کا خیال کر لیا کرتی تھی، مگر ولید کے امریکہ جانے کے 1 سال بعد ہی بابر صاحب کی موت ہو گئی تھی۔ ولید چاہ کر بھی باپ کی موت پر نہ آ سکا تھا۔ اس نے ایک دن گھر کال کی اور فاریہ بیگم کو اپنے اور ایزا کے بارے میں بتایا، مگر فاریہ بیگم نے اسے صاف الفاظ میں ڈپٹ دیا اور کہا کہ اس کی بیوی صرف اور صرف سدرا ہے، لہٰذا وہ کسی اور کا خیال اپنے ذہن میں بھی نہ لائے۔ ولید نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ سدرا سے بھی انہیں کوئی خاص ہمدردی نہ تھی، مگر ایزا بھی انہیں اپنی بہو کے روپ میں قبول نہ تھی۔ وہ ولید کی شادی اپنی مرضی اور اپنی پسند سے کرانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے سوشل سرکل میں ایک لڑکی دیکھ بھی لی تھی۔ اب انہیں بس صحیح وقت کا انتظار تھا۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح پلک جھپکتے یہ سال گزر جائیں اور سدرا 18 سال کی ہو جائے، تاکہ وہ اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا سکے۔ سدرا کا کوئی حال نہ رہا تھا۔ اس کی حالت اس گھر کے نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ دوسری طرف ایزا اور ولید نے آپس میں شادی کر لی تھی اور وہیں امریکہ میں ہی سیٹل ہو گئے تھے۔ ایزا کے تمام گھر والے اس شادی میں شامل تھے، کیونکہ انہیں اس شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر شادی صرف 6 مہینے ہی چلی تھی۔ شادی کے 10 دن بعد ہی ان پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ ایزا کو لنگس کینسر ہے، اور وہ بھی آخری اسٹیج پر۔ ولی کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے ایزا کا بہت علاج کروایا، اس پر بہت پیسہ لگایا، مگر ایزا صرف 6 مہینے تک ہی اس کا ساتھ دے سکی تھی۔ ایک روز موت کے بے رحم شکنجے نے اسے جکڑ لیا۔ اس کی موت پر ولید ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہو۔ وہ عجیب دیوانہ بن بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی اس نے پاکستان آنے کا سوچا، کیونکہ جس سکون کی اسے تلاش تھی وہ اسے ماں کی گود میں ہی ملنا تھا۔ اس نے اپنی آمد کا گھر میں نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنی موم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود ہی سرپرائز ہونے والا تھا۔ ولی، میرے بچے تم یہاں کب آئے؟ انفارم کیوں نہیں کیا؟ ولید کو دیکھتی فاریہ بیگم حیران ہوتی اسے سوال پوچھے گئی۔ جواباً ولید نے انہیں کسی چھوٹے بچے کی طرح گلے لگا لیا اور رونے لگا۔ روتے روتے ہی اس نے ساری بات فاریہ بیگم کو بتا دی تھی۔
فاریہ بیگم اسے پیار سے پچکارتے اپنے ساتھ اندر لے آئیں۔ وہ کافی دیر تک ان کے ساتھ اپنا غم ہلکا کرتا رہا۔ فاریہ بیگم کو ولید کی شادی کا سن کر کافی شوق لگا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی جب ولید نے انہیں ایزا کی موت کی اطلاع دی تو دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوئیں کہ چلو اچھا ہوا خود ہی جان چھوٹ گئی۔ سدرا کو بھی ولید کی واپسی کی خبر مل چکی تھی، مگر وہ اس کے سامنے نہ گئی۔ وہ اب 20 سال کی خوبصورت دوشیزہ بن چکی تھی۔ حسن اس پر ٹوٹ کر آیا تھا، وہ بے حد حسین ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فاریہ بیگم اب آئے روز اس پر نت نئے الزامات لگا دیا کرتی، وہ بھی اس کے حسن کو وجہ بنا کر۔ اوہو، کون پاگل ہے جس کو نظر نہیں آ رہا؟ سدرا نے اپنا ماتھا سہلاتے سامنے دیکھا اور ایک پل کے لیے اپنا سانس روک گئی۔ اس کے سامنے ولید راجپوت اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ وہ ان گزرے 5 سالوں میں مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہ کئی لمحے تک پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ یہی حال ولید کا بھی تھا۔ وہ کتنے ہی ثانیے مبہوت بنا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی حسین ہو جائے گی یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سدرا کی آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھرنے لگیں۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھا اور اس کے اطراف سے نکل کر گزرتی چلی گئی۔ وہ اس وقت کچن میں برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی اور اب اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ جب کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ولید سے اس کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ سدرا، ولید اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر تب تک سدرا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ولید نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کیا۔ اس کے ذہن میں ایزا کے الفاظ گونج گئے جو اس نے آخری وقت میں کہے تھے۔ ولی، میرے مرنے کے بعد تم پاکستان چلے جانا اور سدرا کو اپنا لینا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہی تمہارا نصیب ہے۔ تمہارا جوڑ صرف اسی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اسی لیے تو دیکھو، ہم مل کر بھی ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ تمہارا مقدر وہی ہے، اسے اپنا لینا۔ ایزا کی بات کو یاد کرتے ولید کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ رات میں سارے کمرے ایک ایک کر کے چیک کر چکا تھا۔ وہ سدرا سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر سدرا اسے ملی ہی نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سدرا کہاں گئی۔ اصولاً تو اسے ان کمروں میں سے ہی کسی کمرے میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ یہ کمرے تو فاریہ بیگم کب سے اس سے چھین چکی تھی۔ وہ رات ولید نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ اگلی صبح وہ فاریہ بیگم کے کمرے میں جا پہنچا۔ موم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ولید نے سنجیدگی سے کہا۔ بولو، فاریہ بیگم ایک نظر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھے سدرا کی رخصتی چاہیے۔ کیا؟ فاریہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل فون گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ موم، میں اپنی اور سدرا کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ولید فاریہ بیگم کے ری ایکشن پر حیران تھا۔ لیکن بیٹا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت چھوٹی ہے۔ تم نے اس وقت صحیح کہا تھا کہ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، بالکل بچی لگتی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب تم سے بات کروں کہ تم اسے طلاق دے دو تاکہ میں اس کی شادی اس کی مرضی سے کروا سکوں۔ فاریہ بیگم نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بات سنبھالی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا داؤ بھی کھیل گئی تھی۔ سدرا کی پسند؟ ولید ناسمجھی سے بولا۔ ہاں بیٹا، وہ تمہارے چچا کے بیٹے کبیر میں انٹرسٹڈ ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سدرا تو مجھے کل بھی کہہ رہی تھی کہ تمہیں بولوں کہ اسے جلد از جلد طلاق دے دو۔ فاریہ بیگم نے چہرے میں اداسی سموئے کہا۔ میں تو چاہتی تھی کہ وہ میری ہی بہو بنے، لیکن تم جانتے ہو میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ آخر کو لاڈلی جو ہے۔ فاریہ بیگم ولید کا سپاٹ چہرہ دیکھتی پھر سے بولی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ ولید بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتے بولا۔ نہیں بیٹا، ابھی نہیں، ابھی تم غصے میں ہو، ابھی بات کرنا مناسب نہیں۔ تم فی الحال کرن کے ہاں جانے کی تیاری کرو، وہ ناراض ہو رہی تھی۔ تم اس سے ملنے بھی نہیں گئے۔
اس کی حالت ایسی نہیں ہے ورنہ وہ خود آ جاتی۔ فاریہ بیگم نے ولید کو اس کی بہن کا حوالہ دیا تھا۔ کرن کی شادی لاہور میں اس کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس کا ایک بچہ تھا اور اب دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، اس لیے ڈاکٹر نے اسے سفر سے منع کیا ہوا تھا۔ فاریہ بیگم نے ولید کو لاہور بھیج دیا۔ پیچھے انہوں نے سدرا پر اپنا غصہ نکال کر حد کر دی تھی اور اسے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ولید واپس آئے اس سے طلاق مانگنا۔ سدرا بھی اب یہی چاہتی تھی۔ وہ اس جہنم میں رہ کر تھک چکی تھی، اس کی بس ہو چکی تھی۔ پہلے وہ اس آس میں تھی کہ ولید اسے اپنا کر اس کے ہر دکھ کا مداوع کر دے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ فاریہ بیگم نے اسے کہا کہ ولید کسی اور کو پسند کرتا ہے، تو پھر سدرا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس کی خاطر مزید ظلم نہیں سہے گی۔ اسی لیے جیسے ہی وہ واپس آیا اس کی ملاقات سب سے پہلے سدرا سے ہوئی تھی۔ وہ اسے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بول اٹھی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ لیکن کیوں؟ ولید کی طرف سے فوراً سوال آیا۔ میں آپ کو کوئی بھی جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اس نے جی کڑا کر کہا اور فوراً اندر مڑ گئی۔ ولید نے اسے اسٹور روم میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی چیز لینے گئی ہوگی، مگر جب رات میں سارے کمرے چیک کرنے پر بھی اسے سدرا نہ ملی تو کچھ سوچتا ہوا وہ اسٹور روم کی طرف آیا تھا۔ جو ہی لائٹ آن کی اسے سدرا سامنے زمین پر پڑے گدے پر لیٹی نظر آئی تھی۔ وہ بے ترتیب سی سوئی ہوئی تھی۔ ولید اسے آواز دیتا جگانے ہی لگا تھا کہ جب ہی اچانک اس کی نظر سدرا کے کندھے کے قریب نشان پر پڑی۔ اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے اس نشان کو چھوا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے سدرا کی بازو اور کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ ایک سیاہ کور والی ڈائری لگی تھی۔ وہ سدرا کو دیکھتا وہیں بیٹھتا ڈائری کھول کر پڑھنے لگا۔ جوں وہ ڈائری پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کو اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس ڈائری میں سدرا نے اپنی ایک ایک اذیت لکھی تھی جو اسے فاریہ بیگم کی طرف سے دی گئی تھی، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ سب کیوں کیا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی موم ایسا کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ بھی صرف جائیداد کے لیے۔ یہ سب تو اس نے صرف ڈرامے اور فلموں میں دیکھا تھا۔ اس کی موم تو ہمیشہ سدرا کو اپنی لاڈلی کہا کرتی تھی۔ تو کیا یہ لاڈ رکھا تھا انہوں نے سدرا سے؟ وہ اپنی بے خبری پر افسوس سے اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر رہ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ یقین نہ کرتا، لیکن ڈائری پر لکھی ایک ایک اذیت کا نشان وہ سدرا کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے چور تھا اور ان گنت نشانات سے بھرا ہوا تھا جو چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ سدرا کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا تھا۔ اس نے سدرا کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ سدرا کسمسا کر اٹھی تھی۔ خود کو ولید کے کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ولید اس کے پاؤں پر سر رکھ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو سدرا، میں بہت برا ہوں، میری وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سہنا پڑا۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی لاپرواہی اور غفلت کے لیے شرمندہ ہوں۔ ولید زاروں قطار رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سدرا بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ولید نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کے سینے سے لگے اپنا اپنا غم آنسوؤں میں بہاتے رہے۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ ولید نے سوال کیا۔ آپ نے تو جیسے بڑا کچھ سن لینا تھا، سدرا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، تبھی اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تھی کہ جب ہی ولید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ وہ اسے لیتا بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے نیچے لٹائے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ سدرا تو حیرت سے اسے دیکھے گئی تھی۔ کیا تم مجھے اپنے زخموں پر مرہم رکھنے دو گی؟ ولید نے خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ سدرا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔
اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، جسے ولید نے اپنے لبوں سے چن لیا تھا۔ پھر اس نے اپنی موم کے دیے ہوئے ایک ایک زخم پر اپنے لبوں سے مرہم رکھا اور سدرا کے وجود کو معتبر کیا تھا۔ اگلی صبح ہی ولید نے جائیداد کے پیپرز بنوا کر اپنی اور ساری جائیداد فاریہ بیگم کے نام کی، اور ان کے اٹھنے سے پہلے ہی سدرا کو اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد آ گیا۔ یہاں اس نے ایک گھر خریدا تھا جو اس نے اپنے اور عزا کے لیے خریدا تھا، مگر اس گھر کی اصل حقدار شاید سدرا تھی۔ فاریہ بیگم جب سو کر اٹھی تو انہیں ملازم کے ذریعے دونوں جائیدادوں کے کاغذات اور ساتھ ہی ساتھ ولید کا خط بھی مل چکا تھا، جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ وہ ساری حقیقت جان چکا ہے اور اسے فاریہ بیگم جیسی عورت کو ماں کہنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ اینڈ پر اس نے بڑا سا کر کے لکھا تھا، یہ ساری کی ساری جائیداد آپ کو مبارک ہو، جس کے لیے آپ اتنا گر گئی کہ آپ کا بیٹا آپ سے نظریں ملانے لائق ہی نہیں رہا۔ فاریہ بیگم کو وہ احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہیں۔ انہیں شدید پچھتاوا ہوا تھا، مگر افسوس کہ اب یہ پچھتاوا ان کے کسی کام کا نہ تھا۔ ولید اور سدرا اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ سدرا نے کئی مرتبہ ولید سے کہا کہ وہ اپنی موم کو معاف کر دے، مگر ولید ہر مرتبہ بات ٹال دیتا اور کہتا کہ ابھی نہیں، جب تک تمہارے جسم کے یہ زخم اور یہ داغ ختم نہیں ہو جاتے تب تک میں انہیں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ کرن بھی اپنی ماں کی حقیقت جان کر ان سے منہ موڑ گئی تھی۔